بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں جنگ قادسیہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جنگ قادسیہ کی 5ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ یہ جلوس برات کا تھا۔ آزاد مرد بن عزازبہ رئیس حیرہ کی بہن دلہن بنا کر رئیس حنین کے پاس بھیجی جا رہی تھی۔ حنین کا رئیس عجم کے شرفا میں سے تھا۔ خطرات کے اندیشے کی وجہ سے دلہن کو پہنچانے کے لیے ایک فوجی رسالہ ساتھ کر دیا گیا تھا۔ فوجی رسالہ براتیوں سے آگے نکل گیا۔ مسلمان نخلستان میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب ساز و سامان سامنے سے گزرا تو بکیر نے شیرزاد بن عزازبہ پر جو رسالے اور برات کے درمیان تھا حملہ کر دیا اور اس کی پیٹھ توڑ دی۔ گھوڑے سوار جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے تمام سامان پر قبضہ کر لیا اور عزازبہ کی بہن اور اس کے علاوہ 30 دہقانی بیگمات گرفتار کی اور 100 کے قریب خدمتگار اور خواصیں وغیرہ ہاتھ آئیں، اور اس قدر زر و جواہر حاصل ہوئے کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بکیر تمام ساز و سامان اور لونڈی غلاموں کو لے کر واپس ہوئے اور صبح کے وقت عزیب الہ جنات میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں نے فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، باخدا تم نے ان لوگوں کی طرح تکبیر کی آواز بلند کی ہے جن کو میں معزز سمجھتا ہوں۔ سعد نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور خمس نمایاں کارگزاروں کو انعام کے طور پر دے دیا اور باقی جو بچا وہ مجاہدوں کو عطا کر دیا۔ یہ مال مسلمانوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب میں ایک محافظ فوجی دستہ متعین کر دیا اور دوسرے محافظ دستوں کو بھی اس کے ساتھ ضم کر دیا اور غالب بن عبداللہ لیسی کو ان کا امیر مقرر کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ میں اترے۔ اس کے بعد قدیس میں اترے اور زہرہ قنطرۃ العتیق کے سامنے اس مقام پر ٹھہرے جہاں اب قادسیہ واقع ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکیر کی فوجی مہم اور اپنے قدیس میں ٹھہرنے کی اطلاع دربار خلافت کو بھیجی اور 1 مہینے تک قدیس میں مقیم رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اب تک دشمنوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے جنگ کی مہمات کسی کے تفویض نہیں کی ہیں۔ جب ہم کو اس کی اطلاع ملے گی فوراً آپ کی خدمت میں لکھ بھیجیں گے۔ آپ خدا سے مدد و نصرت کی دعا فرمائیے کیونکہ ہم اس وقت وسیع دنیا کے کنارے پر کھڑے ہیں، مگر اس سے پہلے نہایت مشکلات موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ ان قریب تم کو ایک نہایت سخت اور شدید قوم کی طرف بلایا جائے گا۔ اسی مقام سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن عمرو کو زیریں فرات کی طرف روانہ کیا تھا۔ عاصم روانہ ہو کر میزان پہنچے۔ ان کو کچھ بکریوں اور گایوں کی ضرورت ہوئی مگر کہیں دستیاب نہ ہوئی۔ وہاں کے باشندے اطراف کی گڑھیوں اور کلوں میں گھس گئے۔ عاصم بھی ان کے پیچھے جھپٹے۔ ایک شخص گڑھی کی دیوار پر چڑھتا ہوا ہاتھ آ گیا۔ عاصم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بکریاں اور گائیں کہاں ہیں؟ اس نے قسم کھائی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے مگر حقیقت میں اس جگہ کے مویشیوں کا چرواہا تھا۔ ایک بیل چلا کر بولا، خدا کی قسم یہ چرواہا جھوٹا ہے، دیکھو ہم یہاں موجود ہیں۔ عاصم اندر گھس گئے اور بیلوں کو ہانک لائے اور اپنے لشکر میں لے گئے۔ سعد نے ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے چند روز کھانے پینے کی افراد رہی۔ اس واقعے کو حجاج نے اپنے زمانے میں سنا تو اس نے ان لوگوں کو بلایا جو اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک نذیر بن عمرو تھے، دوسرے ولید بن عبد شمس اور تیسرے ظاہر تھے۔ حجاج نے ان لوگوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ واقعہ صحیح ہے، ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے اور ہم بیلوں کو ہانک کر لائے ہیں۔ حجاج نے کہا تم لوگ جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس
واقعے کے وقت موجود ہوتے اور ہم نہ ہوتے تو ہم تم کو جھوٹا سمجھتے۔ حجاج نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے دشمن اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ کہتے تھے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا ہمارے دشمنوں سے خوش ہے اور ان کو ہم پر فتح ہوگی۔ حجاج نے کہا کہ یہ بات جب ہی ہوتی ہے جب کہ جماعت کے لوگ متقی اور نیک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کی کیفیت کیا تھی، مگر ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ زاہد، تارک دنیا بلکہ دنیا سے نفرت کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ لوگ کبھی ان 3 باتوں سے متہم نہیں کیے گئے، بزدلی، غداری اور خیانت سے۔ جس روز یہ واقعہ پیش آیا وہ یوم الاباکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قسکر اور انبار کے درمیان بہت سے شبخون مارے گئے، جن میں کافی مال غنیمت اور کھانے کی چیزیں ہاتھ آئیں اور مدتوں کام دیتی رہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حیرہ اور سلوبہ کی طرف اپنے جاسوس بھیجے تاکہ ان سے اہل فارس کی خبریں معلوم ہوں۔ وہ لوگ یہ خبر لائے کہ شاہ فارس نے رستم بن فرخ زاد ارمنی کو امیر حرب مقرر کیا ہے اور اس کو لشکر آراستہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعد نے اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجی۔ حضرت عمر نے اس کے جواب میں لکھا کہ ایرانیوں کی طرف سے جو کچھ تم سنو یا تم کو پیش آئے تم اس کو بڑا نہ سمجھنا، اللہ سے مدد چاہو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ رستم کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے تم ایسے لوگوں کو بھیجو جو وجیح، عقل مند اور بہادر ہوں۔ خدا اس دعوت کو ان کی توہین اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے گا۔ تم روزانہ مجھے خط لکھتے رہو۔ چنانچہ جب رستم نے سابات میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رستم سابات کی طرف روانہ ہوا ہے تو انہوں نے لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اپنے لشکر میں قیام کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ رستم نے سابات میں لشکر آراستہ کیا ہے اور ایران کے گھوڑوں، ہاتھیوں اور اس کی شان و شوکت کو ساتھ لے کر ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر میرے نزدیک یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں اور نہ میں جیسا کہ آپ کی خواہش ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ میں نے فلاں فلاں اشخاص کو جو آپ کی لکھی ہوئی صفات سے متصف ہیں رستم کے پاس بھیجا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملتے ہی ایسے لوگ منتخب کیے جو بڑے ذی حسب و نسب، عقل مند، بہادر اور وجیح تھے۔ نعمان بن مقرن، بصر بن ابی رحم، جملہ بن جویت الکنانی، حنزلہ بن الربیع التمیمی، فرات بن حیان الاجلی، عدی بن سہیل اور مغیرہ بن زرارہ بن النباش بن حبیب عقل و تدبیر اور سیاست دانی میں لاجواب تھے، اور عطارد بن حاجب، اشعث بن قیس، الحرث بن حسان، عاصم بن عمرو بن مادی کرب، مغیرہ بن شعبہ اور مانا بن حارثہ ایسے لوگ تھے جو قد و قامت اور زہری روب و داب میں نمایاں درجہ رکھتے تھے۔ ان سب کو شاہ ایران کے پاس سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ جب سعد اپنی فوجوں کو لے کر قادسیہ پہنچے تو اس وقت شاید ہم لوگ 7,000 سے زیادہ نہ ہوں گے اور مشرک 30,000 کے لگ بھگ ہوں گے۔ مشرکوں نے ہم سے کہا کہ تم لوگ نہایت کمزور ہو، تمہارے پاس آلات جنگ ٹھیک نہیں ہیں، تم ہمارے مقابلے پر کیوں آئے؟ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم واپس نہیں جاتے اور نہ ہم واپس ہونے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے تیروں کو دیکھ دیکھ ہنستے اور کہتے تھے تکلے ہیں تکلے۔ جب ہم نے واپس جانے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اپنے میں سے کسی عقل مند آدمی کو بھیجو تاکہ وہ تمہاری آمد کے مقصد کو ہم پر واضح کرے۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اس کام کے لیے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ مغیرہ ندی پار ہو کر ان کی طرف گئے اور مسند پر رستم کے پاس جا بیٹھے۔ ایرانی سرداروں کو یہ جسارت ناگوار گزری اور اس پر چلائے۔ مغیرہ نے کہا کہ اس سے میرا مرتبہ بڑھ نہیں گیا اور تمہارے سپہ سالار کے مرتبے میں کمی نہیں آ گئی۔ رستم نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تم یہ بتلاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ مغیرہ نے کہا کہ ہماری قوم گمراہی میں گرفتار تھی، خدا نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا، خدا نے ہم کو اس کے ذریعے سے ہدایت کی
اور اس کے ہاتھوں سے ہم کو رزق عطا فرمایا۔ جو رزق اس نے ہم کو عطا کیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا دانہ اس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اور ہمارے اہل و عیال نے اس ملک کا غلہ کھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم ہم کو اسی ملک میں ٹھہرا دو تاکہ یہاں کا غلہ کھائیں۔ رستم نے کہا کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ مغیرہ نے کہا کہ اگر تم نے ہم کو قتل کیا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر ہم نے تم کو قتل کیا تو تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے۔ ایک یہ صورت ہے کہ تم جزیہ قبول کر لو۔ جب مغیرہ نے جزیہ دینے کا نام لیا تو وہ لوگ برہم ہو گئے اور چلا کر بولے کہ ہم میں اور تم میں صلح ناممکن ہے۔ مغیرہ نے کہا کہ تم پار ہو کر ہماری طرف آؤ، یا چاہتے ہو تو ہم تمہاری طرف ہیں۔ رستم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آئیں گے۔ مسلمانوں نے کچھ دیر توقف کیا۔ جب پار ہونے والے ایرانی اس طرف آ گئے تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شکست دے دی۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلامی تاریخی واقعات والی ویڈیو پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔